الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. ترمذی شریف کتاب الصوم باب ما جاء فی فضل من فطر صائما. حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزے دار کو افطار کرایا تو اس کو روزے دار کے مانند ثواب ملے گا اور روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ اس حدیث شریف میں روزے داروں کو افطار کرانے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے کہ افطار کرانے والے کو روزے دار کے مانند اجر و ثواب ملے گا، اور دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ ثواب روزے دار کے ثواب میں سے کٹوتی کر کے نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے یہ ثواب عنایت فرمائیں گے۔ اس حدیث پاک میں افطار کرانے سے مراد پیٹ بھر کر کھانا کھلانا مراد ہے۔ اس کی دو دلیلیں ہیں۔ نمبر 1، عربوں کا طریقہ ہم سے مختلف تھا۔ ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے کہ غروب کے بعد تھوڑا سا کھا لیتے ہیں، پھر نماز سے فارغ ہو کر پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، اور عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ جب وہ روزہ کھولتے تھے تو پیٹ بھر کر کھا لیتے تھے، پھر مغرب کے بعد نہیں کھاتے تھے۔ اس لیے افطار کرانے کا مفہوم پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اسی حدیث میں یہ مضمون بھی وارد ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص روزے دار کو افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گھونٹ دودھ، ایک گھونٹ پانی اور ایک کھجور پر بھی اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ صحابہ کا یہ سوال دلیل ہے کہ افطار کرانے کے اصل معنی ہیں پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ اگر افطار کرانے کا یہ مفہوم نہ ہوتا تو صحابہ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ الغرض، جو شخص بھی روزے دار کو افطار کرائے، چاہے پیٹ بھر کر کھلائے یا ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور پر ہی اکتفا کرے، تو اس میں بھی وہی اجر و ثواب ہے۔ یعنی جتنی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق روزے دار کی ضیافت کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے اجر و ثواب کا مستحق ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عنایت فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات مبارکہ کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔